السلام علیکم، میں ہوں عوید شہاب اور بڑے ہی الگ پیغام کے ساتھ آج حاضر ہوں آپ کے ساتھ۔ یہ جو جنگ کی تمام تر باتیں چل رہی ہیں، میں نے ایک ویڈیو دیکھی جہاں پر میں نے دیکھا کہ بچوں میں ڈرون اٹیک ہوا اور بھاول پور کے کچھ بچے بھی شہید ہو گئے۔ میرا دل بڑا افسردہ ہو گیا اور میں بڑا ڈر سا گیا کہ یار یہ تو فلسطین والا ہی معاملہ ہوگا، ہمارے بچے مارے جائیں گے اور بڑا افسوس کا معاملہ ہوگا۔ مطلب میں کافی خوفزدہ ہو گیا۔ یقین جانے ایک ہی لمحے بعد ایک اور ویڈیو میرے پاس اپیئر ہوئی جس میں نے دیکھا کہ پاکستانی طیاروں نے، پاکستانی لڑاکا جہازوں نے انڈیا کے جہاز کو مار گرایا اور فوراً سے تکبیر ہوئی، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ خدا کی قسم اس تکبیر میں وہ طاقت ہے کہ میرا سارا خوف نکل گیا۔ میں نے کہا نہیں، انشاءاللہ مقابلہ ہوگا، نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یقیناً فتح فرمائے گا۔ اور اس تمام موقع پہ، اس تمام تر باتوں پہ پاک فوج ہم آپ کے ساتھ ہیں، تمام لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کی تمام کاوشیں، آپ کی تمام کوششیں اور آپ کی تمام جانوں کا نذرانہ ہم سلام کرتے ہیں جن لوگوں نے پاکستان افواج کے ساتھ تعاون کیا اور جو پاکستانی افواج ابھی ہمارے ملک کی سرحدوں کے حفاظت کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ قابل رشک بات ہے۔ اسی کے ساتھ چند باتیں اور کرتا چلوں۔ بھائی جو ہندو دھرم میں، پہلے تو ان لوگوں کی تھوڑی سی آپ لوگوں کو وضاحت کر دوں، ان کے یہاں جنگ کے لیے کوئی اصول نہیں ہے۔ دیکھو دوستوں، جنگ دوستی اور دشمنی دونوں اصول پرست آدمی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اصولوں والا آدمی دوستی اور دشمنی دونوں اچھی نبھانا جانتا ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ تم ایک طرف لائن آف کنٹرول میں سفید جھنڈا لہراتے ہو اور سفید جھنڈا لہرانے کے بعد اپنے ڈرون بھیجتے ہو۔ تو تمہاری اتنی ہمت نہیں کہ تم اپنے جہاز لے کر خود ہمارے پاس آ جاؤ، مقابلہ کر کے دکھاؤ اور ہمیں شکست زندہ کر کے دکھاؤ۔ تمہاری تو حالت اتنی خراب کر دی ہمارے پاک فوجوں نے۔ دوستی اور دشمنی دونوں اصول والوں سے کی جاتی ہے۔ یہ کیا ہوا تمہارا لاجک کہ تم ایک جگہ لائن آف کنٹرول میں سفید جھنڈے دکھاتے ہو، امن کا پیغام دیتے اور اپنے ڈرون بھیجتے ہو؟ اتنے خوفزدہ ہو گئے 5 جہاز گرنے کے بعد کہ اس احاطے میں آنے کا ارادہ ہی چھوڑ دیا۔ خیر، یہ خوف تو تمہارا بنتا ہے، تم مقابلہ کس سے کرنے بیٹھے ہو؟ ہم وہ لوگ ہیں، ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جو اپنی جان کا نذرانہ دینے سے پیچھے ہٹنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہم یہاں کا ایک ایک بچہ، ایک ایک لڑکا، ایک ایک نوجوان، ایک ایک عورت اپنی جان، اپنا مال سب قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم ظالم کے آگے جھکنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہم تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تم سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تم جیتتے ہو فلموں میں اپنی، تم دھمکیاں دیتے ہو فلموں میں اپنی، تم ہم سے حقیقتاً مقابلہ کرنے کی جرات نہیں رکھ سکتے۔ یہ تمہیں یاد نہیں ہے 2002 میں کیا ہوا تھا؟ 2002 میں تمہارے چیف آف آرمی اسٹاف نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہم ہر 12 منٹ پر ایک میزائل داغ سکتے ہیں پاکستان میں۔ تو اس پر جنرل پرویز مشرف صاحب نے ایک بڑا تاریخی جملہ کہا تھا کہ تم ہر 12 منٹ پر ایک میزائل داغ سکتے ہو۔ ہماری قوت اتنی ہے کہ ہم 1 منٹ میں 12 میزائل داغ سکتے ہیں اور آدھے گھنٹے کے اندر دلی میں سانس لینے والا کوئی بچے گا نہیں۔ تو تم مقابلہ، تم لوگوں کی تو اس وقت ہی ہاتھ میں آ گئی تھی جس وقت ہم لوگوں نے، اس وقت تم کس سے مقابلہ کرنے کی بات کرتے ہو؟ تم ہمیشہ بھاگنے والی قوم ہو۔ پچھلے دنوں تمہارا ایک جہاز آیا ابھینندن کا، وہ گر کے بھاگا۔ 5 جہاز تمہارے ٹروپس اور آئے، 5 جہاز کو گرا دیا۔ ہمارے یہاں تو ہم اس جنگ سے خوف و ہراس میں نہیں بلکہ اس کو میچ کی کامنٹری کی طرح لے رہے ہیں۔ تم کس کی بات کرتے ہو؟ ہمارے تو لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ آؤ مقابلہ کرو۔ ہم جنگجو لوگ ہیں، ہم لڑنے مرنے والے لوگ ہیں، ہم لڑنا مرنا سب جانتے ہیں۔ تم نے دیکھا نہیں ہمارے فلسطین کے بچے، ہمارے فلسطین میں لوگ، برما میں ہمارے لوگ مرتے چلے گئے لیکن زبان سے کلمہ حق ختم نہیں کیا، لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کرتے رہے۔ ہمارے پاس وہ طاقت ایمانی ہے تم کبھی نہیں لا سکتے۔ تمہارے تو دھرم میں ہی ایسا نہیں ہے، تمہارے دھرم کا تعلق ہی نہیں ہے۔ تمہارے یہاں تو دھرم میں جنگ جیتنے کے تم کہتے ہو چھل کپٹ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، چیٹ فراڈ کچھ بھی، یعنی تم اتنے دھوکے باز، تمہیں اپنی حکمت کہتے ہو اس کو، اصل معنی میں تمہاری مکاری ہے یہ، تمہارا خوف ہے یہ، تم ڈرتے ہو، تم کبھی سامنے سے مقابلہ نہیں کر سکتے، تم سویلین سے اٹیک کر رہے ہو، تم فوج سے ہم مقابلہ کرنے کے لائق تو ہو نہیں، تم سویلین سے مطلب سویلین کے اوپر رات کے اندھیرے میں حملہ کرتے ہو۔ یہ تو کتوں کی عادت ہوتی ہے، شیر تو اکیلے آتا ہے اور سامنے سے آتا ہے، پیچھے سے آنے والا گیدڑ ہوتا ہے، ٹھگ ہوتا ہے۔ تم تو وہ لوگ ہو، تم مقابلہ کرو گے ہم سے؟ چھوڑ دو۔ الحمدللہ الاحسان، اللہ تعالیٰ نے ہمارا تعلق اس مذہب سے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارا تعلق اس قوم سے رکھا ہے جو 313 کی تعداد ہزاروں کے کافروں کے لشکر پر بھاری ہو جاتی ہے۔ تم کس کی بات کرتے ہو؟ تم اپنی بات کرتے ہو، ہمارا ایک علی کئی لشکر پر
فاتح ہے، ہمارا ایک حسین کئی لشکر پر فاتح ہے، ایک عباس کئی لشکر پر فاتح ہے، خالد بن ولید کئی لشکر پر فاتح ہے۔ تم مقابلہ کرنے کی بات کرتے ہو ہم لوگوں سے، ہمارے پاک فوج میں آج بھی وہی جذبہ ہے جو مجاہدین کا تھا۔ تم ہم سے مقابلے کی بات نہ کرو، اور اگر مقابلہ کرنے کی ہمت ہے تو سامنے سے مقابلہ کرو۔ یہ رات کے اندھیرے میں مقابلہ کرنا کون سا مقابلہ ہوتا ہے؟ یہ تو صرف اور صرف فتنے کی بات ہے، تو صرف اور صرف ڈر اور خوف کی بات ہے، اور اصل معنوں میں تمہیں خوف صحیح معنوں میں ہونا بھی چاہیے۔ تم مقابلہ بھی تو ایک باجزت قوم سے کر رہے ہو، تو مقابلے کا احتیاط کرو۔ ہم لوگ یہاں پہ بالکل خوفزدہ نہیں ہیں، ہم اپنی جان دینے کو بھی تیار ہیں۔ ایک لڑکا ایک بچہ تیار ہے باہر نکلنے کے لیے، جنگ لڑنے کے لیے، سب تیار ہے، حکومت کی اجازت کی دے رہی ہے۔ تمہارے پاس سانس لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ تمہاری افواج کو ہم نے دیکھا ہے بھاگتے ہوئے، ہماری فوج کو بھاگتے ہوئے نہیں دیکھو گے، کم سے کم اپنی آنکھوں کے ساتھ تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کر کے شہید ہو جائے گا، غازی ہو جائے گا، بھاگے گا نہیں کبھی، کیونکہ ہم پاکستانی ہیں اور اس سے پہلے مسلمان ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اور جنگ کے دور میں، اس دور میں خاص کر اپنے ویورز سے میں یہ درخواست کرتا ہوں، جہاں ہم اتنی نیند اور سیر و تفریح پہ لگے ہیں، تھوڑی دعا بھی ضرور کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے پر امید رہیں، اپنی افواج پاکستان کو کا حوصلہ بڑھائیں، اپنے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں، اور اس نازک صورتحال میں اس افواج پاکستان کا ساتھ دیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان سلام ہے تم پر۔